الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ: اخنوق ادریس علیہ السلام بن یرد بن محللئیل بن کنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوق تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر خیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: نمبر 1، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ سورہ مریم آیات 56 تا 57۔ نمبر 2، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے۔ یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ سورہ الانبیاء آیات 85 تا 86۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشاور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اس کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب حرمس الحامسہ بھی ہے۔ حرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب 4تھے آسمان پر پہنچے تو ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔